الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29، سورۃ المزمل، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ آیات میں ہم نے گزشتہ سباق میں آیت نمبر 14 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 15 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے۔ مراد کیا ہے؟ یہاں پر اہل مکہ سے خطاب ہے اور ذکر ہو رہا ہے کہ تم سے پہلے پچھلی قوموں کی طرف، اور خاص طور پر قوم بنی اسرائیل میں جو پہلے پیغمبر مبعوث ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، یعنی صاحب کتاب۔ پہلی کتاب، آسمانی کتاب جو نازل ہوئی وہ تورات تھی۔ تو ذکر ہوا کہ تمہاری طرف بھی ہم نے ویسے ہی رسول کو مبعوث فرمایا ہے، جو قیامت کے روز تمہارے کفر اور ایمان پر گواہی دیں گے، تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، وہ قوموں کے حالات سے واقف اور ان کے حالات کی گواہی دینے والے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ فرعون کی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، یعنی فرعون اس قوم کا حکمران تھا، تو خاص طور پر اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، اس کے اعمال پر گواہ ہوگا، اور یہاں اسی کا ذکر ہے کہ جو تم کفر اور نافرمانی کرتے ہو، قیامت کے روز اللہ کے نبی اس کی گواہی دیں گے۔ جس طرح تمہاری طرف رسول مبعوث فرمایا ہے، ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اور فرعون کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ وبیل کہا جاتا ہے کوئی بہت سخت چیز کو۔ اور عربی لغت چونکہ بہت زیادہ وسیع ہے، تو اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وبیل کہا جاتا ہے بہت سخت چیز کو۔ عربی اصطلاحات میں اس لفظ کا ذکر بہت عام ہے۔ ایسی بارش جو بہت تیزی سے برسنے والی ہو، اس کو بھی مطرن وابل کہا جاتا ہے، اور جو پانی بہت کراہت انگیز ہو، پینے کے قابل نہ ہو، اسے ماءً وبیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے، اس کے معنی اپنے اعتبار سے بہت سختی کے سے ہیں۔ پھر آگے ذکر ہوتا ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ یہاں پر دو اہم پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو لفظ وبیل کو دیکھ لیتے ہیں۔ انتہائی سخت، کسی شدید سخت چیز کو وبیل کہا جاتا ہے عربی اصطلاح میں۔ یہاں پکڑ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اخذًا وبیلا، انتہائی سخت پکڑ۔ اور یہ پکڑ کیا تھی کہ اس کو ڈبو دیا گیا تھا، اپنے پیشواؤں سمیت غرق کر دیا گیا تھا، اپنے کفر سمیت۔ وہ فرعون ایسا نشان عبرت بنا کہ آج بھی اس کی ممی، اس کی ڈیڈ باڈی نشان عبرت کے طور پر عجائب خانوں میں محفوظ ہے۔ اہم پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ۔ قرآن کریم میں بے حد مقامات پر ذکر ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب پچھلی قوموں کا ذکر آیا تو ہم نے وہاں بھی پڑھا کہ ان قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ اٹ مینس کہ رسولوں کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اللہ کی
کتاب یا اللہ کے پیغامات کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اب یہاں خاص طور پر جو ذکر ہے اس سے ہمیں اوتھینٹسٹی یہ ملتی ہے کہ قرآن نہ صرف ایک جامع کتاب ہے، بلکہ اگر اس کو تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ اہم اور باریک نقطہ ہے، وہ یہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد تورات کا نزول ہوا تھا۔ تو یہاں پر خاص طور پر دیکھیں مینشن ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ۔ تورات تو تب نازل نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات سمیت ان کے پاس جو اسٹرینتھ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سمیت وہ فرعون کے دربار میں بارہا گئے اور اعلان توحید کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور یہ جو تم خود کو خدا کہتے ہو انا ربکم الاعلی، تم رب نہیں ہو، تم تو انسان ہو، دین توحید کی طرف بلایا، دین کامل دین اسلام کی طرف دعوت دی، لیکن اس کا جرم کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو جھٹلانا، اللہ کے نبی کو جھٹلا رہا تھا، گو کہ اللہ کو جھٹلا رہا تھا۔ اور یہاں پر دیکھیں یوں تو دیکھنے میں بہت عمومی بات لگتی ہے، لیکن یہاں کتاب کا ذکر نہیں ہے، گو کہ کتاب اللہ ہو یعنی کلام اللہ ہو، اللہ کے نبی کی بات ہو، گو یہ دونوں باتیں اللہ ہی کی باتیں ہیں، ان دونوں کا اقرار اللہ ہی کا اقرار ہے، ان کا انکار یا ان کے کچھ حصے کا انکار یا ان انبیاء میں سے کچھ کو ماننا یا کچھ کا انکار کرنا، یہ سب اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ پھر آگے ذکر ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اگر تم کفر سے باز نہ آئے اور اگر اسی گمراہی اور ضلالت پر تم بزد رہے تو پھر وہ دن جو اتنا ہولناک اور لمبا ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن جب آسمان جیسی مضبوط چیز بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بکھر رہے ہوں گے، اس دن تمہیں عذاب الہی سے کون بچا سکے گا؟ تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اب یہاں قیامت کے دن کے بارے میں ذکر ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، تو اس کے بارے میں خاموشی بہتر ہے کہ اس دن انسان کی نوعیت کیا ہوگی۔ کیا اس دن کی طوالت کا ذکر ہے کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ اپنی ایک عمر گزارے گا، یا اس میں وہ نوعیت کا ذکر ہے کہ جہاں کمزوری انسان کی فطرتی کمزوری کی طرف اشارہ ہے، یا وہ ہیبت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک انسان کانپتا ہے تو وہ اس طرح سے کانپتا ہے جس طرح کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اور وہ کون سا شخص ہوتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی؟ بڑھاپا جس کے پاس بھی آ جائے۔ اس کے بارے میں ہم کلیئر رائے تو قائم نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے السماء منفطر به کان وعده مفعولا، آسمان اس وجہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے۔ اللہ اکبر، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ کس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا؟ قیامت کہیں باہر سے تھوڑی آنی ہے، اس کائنات کے باہر سے تھوڑی وقوع پذیر ہونی ہے، ابھی بھی قیامت اندر ہی موجود ہے، یعنی زمین و آسماں ثقلت فی السماوات والارض، قیامت کے بارے میں سورۃ الاعراف میں یہ ذکر ہے، یعنی قیامت کا بھاری پن کائنات کے لیے ناقابل برداشت تو ہوا ہی جا رہا ہے، ہم قیامت کے قریب بڑھ رہے ہیں۔ یہ قیامت کوئی باہر سے آ کے نہیں پھٹے گی، یہ قیامت اندر ہی سے وقوع پذیر ہوگی، اور اس کے ظہور سے متعلق اللہ کا جو وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے اس کا وقت بھی قریب ہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا وعدہ ضرور پورا ہونے کو ہے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے، اور بینگ مسلمز ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ اللہ جس نے کتاب اللہ کے بالکل آغاز میں اپنا تعارف دیا مالک یوم الدین، تو یقیناً وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اپنے اعمال کے حوالے سے جزا یا سزا کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ پھر ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 19 میں
ان ہذہ تذکرہ، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اللہ اکبر، کتنی کلیئر بات ہے نا، کہ قرآن میں تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، تو جو چاہے رب کی طرف رستہ اختیار کرے۔ یہاں ان باتوں کا جواب ہے جو میں ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں، اور ہم تقدیر پر سارا کچھ ڈال کے خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب کام تقدیر میں لکھا ہی ہے تو پھر ہم تو مجبور محض ہوئے، ہم سے تو یہ زبردستی گناہ ہو رہے ہیں نا، ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تھا تو ہم گناہ گار ہیں، اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، چاہے گا تو نہیں پڑھ لیں گے۔ دیر آر سم پاتھس، سیدھا رستہ اور وہ رستہ جن پر وہ لوگ چلے جو غضب کے مستحق ٹھہرے۔ سورۃ الفاتحہ میں کلیئر موجود ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے، توفیق اللہ سے مانگنی ہے۔ دوسرا یہ سورۃ الدہر کے بالکل آغاز میں آتا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، یہاں وہ شکر گزار ہوگا یا وہ کفورا، ناشکری کرنے والا ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رستے دکھا دیے، پھر انسان پر ہے وہ کس پر چلتا ہے، اور یہاں کلیئر ذکر ہے فمن شاء اتخذ، جو چاہے گا وہ تھام لے گا، وہ پکڑ لے گا اس رستے کو، وہ فالو کرے گا، وہ اختیار کرے گا اس رستے کو جو اس کے رب کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اس رستے پر ہمیشہ استقامت کی توفیق دے، اور ہمت کے ساتھ قائم رہنے کی، اور دوسروں کو اس سیدھے رستے کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں تقدیر کا ضمنی طور پر ذکر تو شروع ہوا، اس سے ریلیونٹ ایک ڈیٹیل لیکچر ہے، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، وہ سن لیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کنفیوژنز جو تقدیر کو لے کر ہیں ان کو سمجھنے میں یہ لیکچر مدد دے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔